جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس سے کوئی کفر سرزد ہوا، اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اس سے کفر سرزد ہوا، تو در حقیقت وہ کافر ہے، اسے کافر جاننا لازمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار شریعت جو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، جو اہل سنت و جماعت کے درمیان مقبول اور مشہور ہے، کہ حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ اس درس میں ایمان و کفر کا بیان چیپٹر سے عقیدہ نمبر 7 بیان کیا جائے گا۔ آ جائیے شروع کرتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 7، پہلی بات بتائی گئی، فرمایا مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے، یعنی جو شخص کلمہ گو ہے اور اس سے کوئی کفر سرزد نہیں ہوا، اسے مسلمان جاننا لازمی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر جانے حالانکہ کوئی کفر اس سے سرزد نہیں ہوا، تو کافر جاننے والا کافر ہے۔ عمومی طور پر دیکھا گیا کہ ذرا سی بات پر دوسروں کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ اگر گالی کے طور پر کافر کہہ رہے ہیں تو سخت گناہ ہے، اور اگر کافر یقین کر کے کافر کہہ رہے ہیں تو پھر کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس سے کوئی کفر سرزد ہوا، اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اس سے کفر سرزد ہوا، تو در حقیقت وہ کافر ہے، اسے کافر جاننا لازمی ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نبی کی نبوت کا قائل ہو، تو یقینی سی بات ہے کہ ایسا شخص کافر ہے، اسے کافر جاننا لازمی ہے، اسے کافر سمجھنا لازمی ہے۔ ایسے شخص کو اگر کوئی مسلمان سمجھے تو مسلمان سمجھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہی بات بتائی گئی کہ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات آگے بتائیں گے کہ خاتمہ کس کا ایمان پر ہوا، کس کا خاتمہ کفر پر ہوا، ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا فلاں شخص کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ یہ بات ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو لیکن مرنے سے پہلے اس نے کوئی کفر کر لیا ہو، معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے کوئی شخص کافر ہو، مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو۔ لہذا خاتمہ کس کا ایمان پر ہوا اور کس کا خاتمہ کفر پر ہوا، ہم یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اگر دلیل شرعی کے ذریعے ہمیں کسی کے خاتمے کے بارے میں بتا دیا جائے
تو پھر ہم یقین کے ساتھ کہہ سکیں گے، جیسا کہ ہم ابو لہب کے بارے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ تو بہرحال یہی بات بتائی جا رہی ہے، کہہ رہے ہیں اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا، تا وقت یہ کہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو۔ دلیل شرعی سے کسی کے خاتمے کا حال پتہ چل جائے وہ تو ایک الگ بات ہے۔ آگے ایک اور تیسری بات بتائی جائے گی، وہ یہ کہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، کس کا کفر پر، یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی سے کفر سرزد ہو تو آپ کہیں میں اسے کافر نہیں کہوں گا، نہیں، اگر اس سے کفر سرزد ہوا تو اسے کافر کہیں گے۔ خاتمہ پر مدار قیامت کے دن ہے، یعنی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا کامیاب ہوا، جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ لیکن دنیاوی احکامات کے لحاظ سے ظاہر کا اعتبار ہے، ہم ظاہر کو دیکھیں گے۔ اگر کوئی شخص کلمہ گو ہے اور اس سے کوئی کفر نہیں ہوا، لہذا اس کے احکامات مسلمان والے ہوں گے، یعنی نماز جنازہ، کفن دفن، رشتہ داری وغیرہ، نکاح، وراثت وغیرہ کے مسائل۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے، بتایا مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہو اس کے کفر میں شک کیا جائے، یعنی خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن کسی نے کفر کیا تو اس کے کفر میں شک نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ قطعی یعنی یقینی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، یعنی کسی نے کفر کیا ہے اور آپ شک کر رہے ہیں کہ کافر ہے یا نہیں ہے۔ کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کر رہا ہے، کھلا کفر ہے۔ کوئی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، وہ یقیناً کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جنات کے وجود کا انکار کر رہا ہے، فرشتوں کا انکار کر رہا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے، یعنی کسی سے بھی یقینی کفر ہوا اس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ آگے فرمایا خاتمہ پر بنا روز قیامت اور ظاہر پر مدار حکم شرع ہے، یعنی نجات ہوگی یا جہنم میں جائے گا، اس کا مدار خاتمہ پر ہے، لیکن دنیاوی احکامات کے لحاظ سے ہم ظاہر کو دیکھیں گے۔ آگے فرمایا اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کافر مثلاً یہودی یا نصرانی یا بت پرست مر گیا، یعنی کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا، دوسرے دین سے تعلق رکھتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، یہودی تھا یا نصرانی تھا یا بت پرست تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو فرمایا یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر پر مرا، یعنی ہم یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن فرمایا ہم کو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ اسے کافر ہی جانے،
اس کی زندگی میں اور موت کے بعد تمام وہی معاملات اس کے ساتھ کریں جو کافروں کے لیے ہیں، یعنی دنیاوی لحاظ سے وہی احکامات ہوں گے، مثلا میل جول، شادی بیاہ، نماز جنازہ، کفن دفن۔ جب اس نے کفر کیا تو فرض ہے کہ ہم اسے کافر ہی جانیں، اور خاتمہ کا حال علم الہی پر چھوڑے۔ جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہو اور اس سے کوئی قول و فعل خلاف ایمان نہ ہو، فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی مانیں، اگرچہ ہمیں اس کے خاتمہ کا بھی حال معلوم نہیں۔ یعنی وہی بات ہوئی، مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر ماننا لازم ہے، ضروریات دین سے ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا کفر ہے، اسی طریقے سے کسی یقینی کافر کو جس سے یقینی کفر سرزد ہوا ہے اسے مسلمان کہنا بھی کفر ہے۔ آگے بتایا، ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہ کہو، جتنی دیر تم کافر کو کافر کہنے میں لگاؤ گے اللہ اللہ کرو، وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ کافر کافر کی تسبیح پڑھی جائے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر جانے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی عیسائی ملے تو اس کو کہیں کافر، کوئی یہودی ملے کہیں تم کافر ہو؟ یہ نہیں کہا جا رہا، بس کافر جاننا ضروری ہے، اسے غیر مسلم ماننا لازمی ہے، ضروری ہے، جس سے کفر سرزد ہو۔ فرمایا اس زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کرو کہ یہ ثواب کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کافر کا وظیفہ کر لو؟ مقصود یہ ہے اسے کافر جانو، اور پوچھا جائے تو قطعاً کافر کہو، نہ یہ کہ اپنی صلح کل سے اس کے کفر پر پردہ ڈالو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو مسلمان قرار دینے کے چکر میں کسی کے کفر پر پردہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے کفر پر پردہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے مسلمان تو کہیں کہ ہم اس کو کیسے کافر کہہ سکتے؟ بھائی اس سے کفر سرزد ہوا تو اسے کافر جاننا، اسے کافر ماننا یہ ضروریات دین سے ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔